foundation of democracy. کیا یہ سسٹم فیل نہیں ہوا؟ یس اور نو. میں اپنے چیف جسٹس سے یا پھر اپنے وزیر اعظم سے، چاہے کوئی بھی وزیر اعظم ہو، میں ان سے درخواست کرتی ہوں کہ جب بھی ان کا ٹینیور مکمل ہو وہ اگلے الیکشن سے پہلے نہ صرف الیکٹورل سسٹم کو صحیح کریں، نہ صرف الیکٹورل سسٹم کو کمپیوٹرائز کریں، نہ صرف ہماری ووٹرز کو ایجوکیٹ کریں کہ تم 15,000 میں مت بک جانا، تم ایک موٹر بائک پہ مت بک جانا، تم ایک لیپ ٹاپ پہ مت ووٹ دے جانا. نہ صرف مردم شماری اور سنسس کریں بلکہ ریفرنڈم کروائیں. اس میں ہر شخص کو ووٹ دے گا. جب کوئی غنڈہ گردی ہوتی ہے، جب کوئی غداخوری ہوتی ہے تو ان کا اپنا سلیکٹڈ نیٹ ورک کام نہیں کر رہا ہوتا بلکہ الیکٹڈ نیٹ ورک کام کر رہا ہوتا. ہر شخص ایس ایچ او بھی، صوبیدار بھی، ڈی جی بھی، گورنر بھی عوام کو جواب دے ہوتا ہے، اپنی پارٹی کو جواب دے نہیں ہوتا. تو ہم لوگ پارٹی سلیکٹ کرتے ہیں، انڈیویجول سلیکٹ نہیں کرتے. اس لیے ہم سب کچھ کرتے ہوئے بھی ڈیموکریسی کی، جمہوریت کی کوئی ڈیموکریسی کو بیسٹ ریونج کہتا ہے، کرپشن کرتا رہتا ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس the implication of the system of democracy is failed. I'm just requesting a vote of the referendum for that before we install a new election or we invest into a new election. یہ مت سمجھے ہماری نگاہ پاکستان پر ہے، ہماری نظر پاکستان پر ہے اور ہم دنیا بھر کی نظروں کے ساتھ پاکستان کو دیکھ رہے ہیں. اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ احتساب کا سلسلہ چلتا رہے اور اگلی الیکٹڈ حکومت کے تحت بھی ادارے مضبوط ہوتے رہیں اور ادارے چلاتے رہیں. نہیں ہوگا ایسا. یہ رد الفساد اور ضرب اسب کا سلسلہ جو ہم نے سیاسی دہشت گردوں، تقریبی دہشت گردوں اور معاشرتی دہشت گردوں کے خلاف شروع کیا تھا، اس کو چلنے دیں، اس کو مکمل ہونے دیں اگلے انتخابات سے پہلے. ڈو ناٹ گیو اپ. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ لوگ سمجھتے بھی ہیں کہ سارا احتساب مکمل ہو گیا، آپ کے بلدیہ ٹاؤن کا بھی فیصلہ ہو گیا، آپ کے ماڈل ٹاؤن کا بھی فیصلہ ہو گیا، عزیر بلوچ کی JIT بھی ہو گئی، حدیبیہ کا بھی سلسلہ ہو گیا، تو پھر تو آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ کس نظام، کس جمہوری نظام پر آپ کے الیکشنز ہوں. اور یہ بات آپ کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ایک ریفرنڈم کروانا ہوگا، اور ریفرنڈم کے لیے آپ کو سوچنا ہوگا، سسٹم بنانا ہوگا کہ کیا یہ پارلیمانی نظام چل سکے گا دوبارہ. فرض کرو سارے سابق قوانین بھی ڈھونڈ لیے، تو کیا یہ پارلیمانی نظام چلے گا آپ کا، یا پھر صدارتی نظام جو خلفائے راشدین کا اور قائد اعظم کا نظام ہے وہ چلے گا؟ اس کے لیے آپ کو سیٹ اپ کرنا ہے. اور یہ سب چیزیں کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی ضرورت ہوگی جو ایک مخصوص مدت میں اپنا کام کرے گی. وہ گورنمنٹ جو ٹیکنوکریٹس بیسڈ ہے، جو پیٹریاٹک بیسڈ ہے، وہ کس طرح آپ کے سسٹم کو سیٹ کرتی ہے. ارے بھائی ہم آپ کا سسٹم سیٹ کر کے دیں گے، آپ کو انرجی، آپ کو ایجوکیشن، آپ کو اکانومی، آپ کو لا اینڈ آرڈر، اس چیز میں، ہیلتھ میں،
آپ کو سیٹ کر کے ایک نظام دیں گے, ساری دنیا کے بیسٹ ٹیمپلیٹس لا کر اپنے ملک میں اپلائی کریں گے قرآن اور سنت کے عین مطابق. اس ماڈیفائڈ سسٹم میں پھر آپ آئیں, پھر آپ صدارتی نظام کے ذریعے الیکشنز کریں. بے شک آپ کے بچے اس میں ایجوکیٹڈ انوویٹو پالیٹکس کریں, لیکن اس وقت پاکستان کا مذاق نہ بنائیں, اس وقت پاکستان کا ستیہ ناصل نہ کریں, اس جمہوریت کے نام پر اب پاکستان پر ڈاکر نہ ڈالیں. اور پھر ایک ساتھ نکلتے تبدیلی 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 کا نعرہ کرتے ہوئے اوباما کو کاپی کرتے ہوئے کیا تبدیلی لائیں گے آپ اوباما کو کاپی کر رہے ہیں, تبدیلی کا نعرہ لگا کے نوجوانوں کو الگو بنا رہے ہیں. آپ کے ذات حیات میں قرآن شریف اور ختم نبوت کے بعد کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے. آپ کے کرنٹ وزیر اعظم کے نااہل ہونے کے بعد یہ پوری نیشن کے لیے ویک اپ کال ہے. آپ لوگ سیریسلی الیکشنز کرانے چلے ہیں؟ آپ اسی سسٹم کے تحت الیکشنز کرائیں گے جس کے بعد ایک اپوزیشن کا لیڈر 2 سال اپنی زندگی کے نکالا ہے دھاندلی کا رونا ہوتے ہوئے, اس کے بعد 3 سال اپنی زندگی کے نکالا ہے پناما کرتے ہوئے, اور کس طرح میری زندگی کے 20 سال گزر گئے, یہ پارٹی کو بن کے 19-20 سال ہو گئے, کرونا الگ ہے ان کا. آپ بتائیں کہ آپ کا ایک MNA امین اور صادق ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ابھی تو آپ کا وزیر اعظم نااہل ثابت ہوا, اور یہ نہیں کہ وہ اپنے دور میں بیماری کیا یا کرپشن کیا, وہ صرف اس دور کی بات نہیں تھی. ان کے گوشت والے داخل کرنے میں ٹرانسپیرنسی نہیں تھی, گوشت والے داخل کرنے میں, اس سسٹم میں, اس الیکٹ کرنے کے سسٹم میں ٹرانسپیرنسی نہیں تھی, وہاں سے کرپشن شروع ہوا تھا. کیا آپ نے وہ سب کریکٹ کر لیا؟ ہر قوم پہ یہ وقت آیا, ہر قوم کو ایک خاص وقت میں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے جہاں 4 لوگ مل کر بیٹھیں اور کہیں کہ دس از دا ویک اپ ٹائم, دس از دا ویک اپ کال اینڈ دیٹس انف. یہ بات تو ڈرنے کے پہلے احتساب, بعد میں انتخاب, اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ احتساب کا سلسلہ اسی طرح دوسری الیکٹڈ گورنمنٹ کے ہاتھوں میں جائے. میں اپنی ٹیکنوکریٹ حکومت کے لیے صرف 20 لوگوں کی, آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں, یہ پنجاب کی 11 کروڑ 10 لاکھ عوام میں سے, سندھ کی 5 کروڑ 10 لاکھ عوام میں سے, پختونخوا کی 3 کروڑ 10 لاکھ عوام میں سے, بلوچستان کی 1 کروڑ 15 لاکھ عوام میں سے کیا ہمیں 20 لوگ نہیں مل سکتے جو ہمارے ملک کے لیے دیانتدار ثابت ہوں, پیٹریوٹ ثابت ہوں اور ان میں تکبر ہو؟ پھر میں اپنے جیالوں سے, وطن کے سجیلے جوانوں سے نوجہاں گاتے گاتے اپنے سانگز ڈیڈیکیٹ کرتے کرتے چلی گئی. آپ لوگ جب ریٹائر ہوتے ہیں, پوسٹ ریٹائرمنٹ آف یونیفارم, آئیے آگے اس ٹیکنوکریٹ حکومت کا بنانے میں ساتھ دیجیے. کم از کم آپ لوگ وفادار تو ہیں. آپ لوگ آئیں, میں دیکھتی ہوں کہ کون کہتا ہے کہ آپ لوگوں سے جمہوریت کو خطرہ نہیں ہے, کسی کو خطرہ آپ لوگوں سے. آئیں آپ لوگ ٹیکنوکریٹ حکومت بنانے میں, 20 لوگ کامیاب لانے میں ہماری مدد کریں. We need 20 people to set a system for this country. نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ پریزیڈینشل سسٹم کدھر سے آ رہا ہے. ہمارے سے یہ نہیں آیا, مجھے نہیں پتا کہ کون یہ ساری جگہ آپ کہہ رہے جی پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ آ رہی ہے. صدارتی نظام کی باتیں نہ جانے کہاں سے آ رہی ہیں, ہماری طرف سے ایسی کوئی بات نہیں کی گئی. وزیر اعظم عمران خان نے صاف صاف بتا دیا. ابھی تو اس آواز کی صرف پہنچی ہے آپ تک. آپ اکانومی پر گرپ تو شو کریں, احتساب کے عمل کو آگے تو بڑھائیں, کرتارپور کے اسائنمنٹ کو کمپلیٹ تو کریں. سکھا دیں گے آپ کو صدارتی نظام لانے کا قرینہ بھی, مگر آہستہ آہستہ. ایک موو چل رہی ہے, میں سوشل میڈیا پہ بہت دیکھ رہا تھا, پھر میں نے کوشش کی اور آج ان سے رابطہ ہو گیا ہے. ڈاکٹر تنویر زمانی صاحبہ ہیں, چیئرپرسن ہیں PNP کی, امریکہ میں ہیں آج کل. ڈاکٹر صاحبہ, پاکستان کے مسائل کا حل آپ سمجھتی ہیں؟ آپ کے میں نے بہت سارے فلائرز دیکھے, بہت سارے سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی کلپس ہیں جس کے اندر آپ سمجھتی کہ پاکستان کے مسائل, کرپشن, پاکستان میں تعلیم, صحت اور یہ جو پسماندگی ہے اس کو دور کرنے کے لیے صدارتی نظام ہونا چاہیے. کیا جواز ہے آپ کے پاس؟ تو پریزیڈنشل سسٹم کے سینٹرل اور گراؤنڈ بینیفٹس ہیں. اب اگر آپ دیکھیں کہ ہم سینٹرل بینیفٹ کی طرف جائیں تو میں زیادہ دور نہیں جاؤں گی. آپ صرف یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی PAC
کے چیئر کے انعقاد کو دیکھیں, جب عمران خان نے چن دیا ہے, میرے خیال میں ہی گاٹ وکٹمائزڈ اینڈ سبمٹڈ ٹو دا پارلیمنٹری سسٹم, اور ہمیں مجبوراً شہباز شریف کو, جو وہ لوگ انیشلی نہیں چاہتے تھے, ان کو بنانا پڑا. اسی طرح آپ گراؤنڈ ڈی میرٹس کو دیکھیں پارلیمانی نظام کے, آپ اے ڈی خواجہ کے کیس کو دیکھیں, گجر صاحب کے کیس کو دیکھیں, یا اسلم چودھری کے کیس کو دیکھیں, یا بلدیہ ٹاؤن یا ماڈل ٹاؤن کا واقعہ دیکھیں, اور اس کی وجہ سے وہ سارے بھتہ خور گینگ وارز اور وائٹ کالر مافیا, جس کے لیے آج بھی ہماری جوڈیشل کمیٹیز اسٹرگل کر رہی ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلی بات میں آپ کو بہت ہی لمیٹڈ ٹائم میں اس پر تو آگے ہی اور ایجوکیشن کے لیے سیشنز ہونے چاہیے, اور انشاءاللہ ہمارا میڈیا رول تو آپ نے بتایا اور اب سارا پاکستانی جانتا بھی ہے. اس کے سٹیپس کیا ہیں, کس طرح ہم پاکستان کو اس والے نظام کی طرف لے جاتے ہیں؟ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی. آپ کے پاس اس پوری قوم کو نکال کے اس سمت میں لے جانے کے لیے کون سے سٹیپس ہیں, کون سا راستہ ہے؟ ایگزیکٹلی. تو جنوری 19 جب ہمارے نئے چیف جسٹس صاحب آئیں گے, وہ آرٹیکل 190 بیرونی اور اندرونی خطرات کی بنیاد پر نافذ کر سکتے ہیں, اور اس کے ذریعے نیشنل گورنمنٹ کا انعقاد کانسٹیٹیوشنل, جمہوری اینڈ آئینی ہو سکتا ہے. اور نیشنل گورنمنٹ میں 20 کروڑ میں سے 20 لوگ چنیں جو 20 گھنٹے کام کریں 20 مہینے تک, اور ایگزیکٹلی سپٹمبر 2020 میں آپ لوگ مڈ ٹرم الیکشنز کرائیں, کیونکہ جنرل الیکشن تو 2023 میں ہے نا ڈیو, تو نیکسٹ مڈ ٹرم الیکشنز کروائیں سپٹمبر 2020 میں پریزیڈنشل سسٹم کے تحت. اور اس تک پہنچنے کے لیے ان 20 مہینے میں ہمیں اہل کو مکمل کرنا ہے, تاکہ نیب اور پی ایم پر الزام نہ لگے اونرشپ کا. پھر الیکشن کے سسٹم کو پریزیڈنشل میں کنورٹ کروانے کے لیے یقیناً بہت سارا ہمیں آئینی پیپر ورک کرنا ہے. اس کے علاوہ ہمیں ریفرنڈم کروانا ہے انہی 20 مہینوں میں, جس طرح ٹرکی میں ہوا, اور آگے ہی اور ایجوکیشن کے بعد ہماری عوام پریزیڈنشل سسٹم کو گو تھرو کر سکتی ہے. اور اسی 20 مہینے کے دوران ہمیں اکانومی, انرجی, ایجوکیشن, لا اینڈ آرڈر, ہیلتھ اینڈ فارن فرنٹ کو بھی اس طرح سیٹ کرنا ہے کہ ہمیں کشکول لے کر معیشت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے پھر سپٹمبر 2020 کے الیکشن کے مڈ ٹرم الیکشن کے پریزیڈنشل سسٹم کے لحاظ سے ہوں گے, اس کے آگے نہ کرنا پڑے. جو فوائد ہیں ہمارے پریزیڈنشل سسٹم کے, وہ ڈاکٹر صاحب نے اسی طرح بیان کیا, مگر ایک بات میں آپ کو چھوٹی سی بتا دوں آخری 20 سیکنڈ میں, کہ ایگزیکٹو, لیجسلیٹو اینڈ جوڈیشل, یہ 3 باڈیز ہوتی ہیں. پریزیڈنشل سسٹم میں سیپریشن آف پاور ہے, جبکہ پارلیمانی نظام میں فیوژن آف پاور ہے. فیوژن آف پاور میں جب لا میکنگ ہوتی ہے, لیجسلیشن لا میک کرتا ہے اور جوڈیشل کورٹ اپلائی کرتے ہیں, تو ایگزیکٹو باڈی جس کا کام انفورس کرنا ہوتا ہے وہ فیوز ہوتی ہے, وہ ایک ہوتی ہے. جبکہ پریزیڈنشل سسٹم سینٹرلائزڈ ہے اور سپریشن آف پاور ہے, تو دیر از اے سبسٹینشیل چیک آن جوڈیشل کورٹس اینڈ لیجسلیٹو پاور. کوئلیشن نہیں ہے. اس کا یہ فائدہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ پورا سال یا پورا ٹینیور پناما اور سوئس بینک کے پیچھے پوری آپ کی پارلیمنٹ بھاگتے رہے اور سیو کرتے رہے آپ کے ایم این اے, یا پھر کوئلیشن کے خطرے سے, جس طرح آج کا خطرہ ہے کہ جی پارٹیز الگ ہو جائیں گی, کیونکہ اس میں کوئلیشن ہوتا ہے پارلیمانی نظام میں, یہ 2 خطرات نہیں ہوتے. اور آپ ایک مجموعی طور پر ایک سینٹرلائزڈ وے میں وداؤٹ اینی پریشر آف کوئلیشن, with the separation of power, when the president who is selected directly by the people, آپ president کو direct vote دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر تنویر زمانی صاحبہ, وقت کم تھا, آپ سے اور مزید گفتگو بھی کریں. ساہیوال واقعے میں ملوث پولیس اہلکاروں کو حراست میں لے لیا گیا. بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ جو ٹیررسٹ تھے انہوں نے کوئی ہیومن شیلڈ استعمال کیا ہے. کافی بڑے ٹیررسٹ ہیں جو کہ اس میں آئے ہیں. سانحہ ساہیوال پر پی ایم صاحب صرف نوٹس لینے اور JIT بنانے کی بجائے, بزدار پھول لے جانے کی بجائے, اور سرور چودھری پہلے بیان اور بعد میں وضاحتیں دینے کی بجائے, میں بحیثیت گورنر پنجاب پاکستان کے بھائیوں کو, بہنوں کو, اوورسیز رہنے والے پاکستانیوں کو اپنی طرف سے, چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار کی طرف سے, وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ انصاف ہوگا, اور جو لوگ
इस वाक़े के जिम्मेदार होंगे, उनको कैफरे करदार तक पहुंचाया जाएगा। आपको कह रहे हैं कि दूसरे ममालिक में भी ऐसे वाक़यात होते हैं, इससे आपकी मुराद क्या है? पहली बात यह है कि जो भी ये जुल्म हुआ है उस फैमिली के साथ हम सब लोग जो हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो सदमे में है। मैंने ये किया था कि दुनिया में कभी कभी ऐसे जो खतरनाक और इशू होते हैं, वाक़यात होते हैं, बाकी सियासी रहनुमा टिकटबाजी करने की बजाय और बयानबाजी कि मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, जैसे पहुंचाया गया बल्दिया टाउन, मॉडल टाउन, समीउल हक टावर, नकीब महसूर और अली रजा आबदी के मुल्ज़िमान को। आज जनवरी 21 को कुतुब ऑनलाइन प्रोग्राम में जो साने साहिबाल के शहीदों के घर किया गया, वहाँ पे सारे लोग जमा थे और सारे लोगों ने यक आवाज होकर ये नारा लगाया कि अगर वो लोग जो गाड़ी में शहीद हुए हैं, कि अगर वो दहशतगर्द थे तो फिर पूरा पाकिस्तान दहशतगर्द है। दोनों भाइयों ने कहा कि अगर हमें इस बार इंसाफ नहीं मिलता तो फिर हम भी दहशतगर्द बन जाएंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हम दहशतगर्द पैदा कर रहे हैं अपने रवैयों से, अपनी नाइंसाफियों से। We are unable to deliver justice। और हम दहशतगर्द पैदा कर रहे हैं तो फिर क्या गिला उस दुनिया से, क्या गिला उस गिले से जो प्रेसिडेंट ट्रंप करते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को पालता है, पैदा करता है। इमरान खान को चले छोड़े, उनकी ट्रिप्स तो बड़े कॉस्टली होती है जी, उनको तो फंड कलेक्ट करना होता है। लेकिन किस तरह शाह महमूद कुरैशी जा रहे हैं फरवरी 5 को कश्मीर सॉलिडारिटी डे सेलिब्रेट करने के लिए लंदन। किस मुंह से वो कह सकते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? क्या हम नया निजाम ला चुके हैं? क्या हम इतनी सेफ और सिक्योर हैं कि हम किसी और कौम को लाल बत्ती के पीछे भगाएं? और फिर किस मुंह से हमारे दूसरे सियासी रहनुमा जा रहे हैं मलाला की वो फिल्म का इनॉग्रेशन करने लंदन, जिसने सारी दुनिया में पाकिस्तानी कौम की रही सही इज्जत का भी तमाशा बना दिया कि जो औरत निकलती है घर से उसको गोली से मार दिया जाता है। हम उस लड़की के फिल्म का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं और अपनी अरीबा को जो साहिवाल में अपने मुसलमान भाइयों ने मारा है उसका हिसाब लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपनी आंखें खोलें, पार्लिमानी निजाम के नासूर को पहचाने। और इमरान खान साहब, आप अपने ये टूर्स और ट्रिप्स फंड कलेक्टिंग फेज से 6 महीने में फारिग होकर वो मैं यत्तक़िल्लाह का मतलब अपनी करंट वाइफ से कहें कि गूगल करके आपको समझाएं और आप मेरा साथ दें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम के लिए। इस पार्लिमानी निजाम के नासूर से जान छुड़ाएं और सरकार के निजाम नाफिज करने में मेरा साथ दें।